تمہاری زندگی جب اللہ کے راستے پر چل پڑے تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ ناممکن تمہاری سوچ میں ہے، اللہ کے ہاں ناممکن جیسا کوئی لفظ نہیں۔ وہ دن جو تکلیف کی وجہ سے آپ کے دل پر بہت بھاری ہے، وہ صبر کی بدولت آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں بھی بہت بھاری ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کی پردہ پوشی کریں، اللہ پاک قیامت کے دن آپ کے عیب چھپائے گا۔ جو کھڑکی زندگی میں اذیت کا باعث ہے، اسے بند کر دیں، خواہ اس کے پار منظر کتنا ہی خوبصورت اور دل فریب ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی اس پاک ذات سے نا امید نہیں ہونا۔ جب ہم دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو وہ سنتا ضرور ہے، لیکن صحیح وقت آنے پر ہمیشہ عطا کرتا ہے، جب ہم اللہ کی نظر میں اس چیز کے قابل ہو جائیں۔ محبت اگر سچی ہو تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا کو جنت بنانے میں اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے، دو مختلف انجام زندگی ہے۔ جس کا فوکس صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، وہ بہت کم لوگوں کی باتوں کو دل پہ لیتے ہیں، وہ ذہنی طور پر پرسکون ہوتے ہیں، اور جس کا فوکس صرف اور صرف انسان کو راضی کرنا ہو، وہ ہمیشہ ٹینشن میں ہی نظر آئے گا، وہ بہت کم سکون میں ہوگا۔ ہر انسان کی کسی نہ کسی طرح سے آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ کسی کو عطا کر کے آزماتا ہے تو کسی سے لے کر، مگر ہر حال میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسٹ پلیس ہے، بہترین کارساز ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کب کیا عطا کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے لیے دل کو ضربے لگوانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ ضربے لگوانا کسے کہتے ہیں؟ یعنی لوگ آپ کو توڑیں گے، کوئی چھوڑ جائے گا، کوئی مذاق اڑائے گا۔ اللہ کے لیے سہ جانا، اللہ کے لیے سن لینا، اللہ کے لیے ضرب لگوا لینا، یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ایسے ضرب لگے دلوں پر مرہم لگانا میرے رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت میں ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہ رب کو ڈھونڈنے لگتی ہے، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گی۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پہ آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنا حال اور مستقبل بالکل تاریک نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم اس اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نظر نہ آنے پر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے میں پتہ چلتا ہے کیا کرنا چاہیے، اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ وہ جس کے ہاتھ میں آپ نے اپنا معاملہ سونپا ہے، یقین مانیں وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، یقین مانیں وہ آپ کی زندگی کو تاریک نہیں ہونے دے گا۔ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتی ہے، اور یہی آنسو دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جو ذرا سا بھی اللہ کے قریب ہے، اسی سے دوستی کر لیں۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ کی یاد آئے دل سے دعا نکلے۔ رجوع اور عروج میں 4 حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے کہ گپ اندھیرے میں اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر چلی جائے؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد نہیں، وہ تمہیں کیسے تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دے، وہ عنقریب اپنی مدد بھیجے گا اور تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تمہیں لگے گا غم کبھی آیا ہی نہ تھا۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں آنسو لوگوں کی وجہ سے نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے،
کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ آزمائشوں پہ پریشان نہ ہوا کریں، یہ تو بس درجات بلند کرنے آتی ہے اور پھر یوں ہی وقت بدلنے پر چلی جاتی ہے۔ خاموش رات میں ٹوٹے دل کی صدائیں اللہ بہت غور سے سنتا ہے۔ شکر ادا کرنا توفیق سے ملتا ہے اور توفیق دعا سے ملتی ہے، مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے۔ اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے، اس یقین کے لیے بھی صرف دعا ہی مانگی جا سکتی ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ میں کشتی بناؤں گا جو سمندر میں چلے گی، لوگ نہیں بنے گی، اور جب بن گئی نہیں چلے گی، اور جب چل پڑی لوگ نہیں رکے گی۔ لوگوں کا کیا ہے، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ آپ کو کچھ کرتا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا کام ہے بس مسلسل کام کرنا اور کام کو جاری رکھنا۔ ایک دن وہی لوگ آپ کے کام کو سراہیں گے۔ لوگوں کی باتوں سے ہمت نہیں ہارنی۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے ایسے کاموں میں گزارو کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو پچھتاوا اور ندامت نہ ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو آج سے ہی خود سے عہد کر لیں کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا۔